اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان کی اکائی، خاندان کا یونٹ کس اصول پر قائم ہے، اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ خاندان اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے شادی کے رشتے میں بندھ جانے کو بعد قائم کیا ہے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے۔ یہ چیز ایک خاندان کو وجود میں لاتی ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے، ان کی پرورش، ان کی تربیت یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور اس طرح انسانی معاشرہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاندان کا نظام کس اصول پر چلے گا اور فیصلہ کن حیثیت کس کو حاصل ہوگی۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کا مقصد کیا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خاندان اس لیے ضروری ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی قابل نہیں ہوتا، وہ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ خود پی سکتا ہے، نہ خود اپنی حاجات پوری کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کوئی پالنے والے ہوں۔ اس کا انتظام کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا انتظام اس لیے کیا گیا ہے کہ انسانی نفس کے اندر جو صلاحیتیں رکھی گئی ہیں اور انسانی نفس کے اندر جو جذبات رکھے گئے ہیں، ان کو پروان چڑھانے کے لیے اور ان کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایک خاندان کا ایسا ماحول ہو جس میں جب انسان پل بڑھ کر بڑا ہوتا ہے تو وہ محبت، نفرت، ایثار، قربانی، تعلق، ان جذبوں سے واقف ہوتا ہے، ان کی تربیت پاتا ہے۔ پھر معاشرہ کچھ اقدار پر اللہ تعالیٰ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ اقدار کا سبق کون دے گا؟ وہ بھی خاندان دیتا ہے۔ اس لیے خاندان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھتے اور اس کو اہمیت نہیں دیتے تو ہم خاندان کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر انسانوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کو پروان چڑھانا ہے، اس لیے انہوں نے خاندان کے نظام کو ایک صورت دی ہے، اور خاندان کے نظام میں اس بات کی پھر ضرورت پڑتی ہے کہ خاندان کا سربراہ کون ہوگا۔ اگر خاندان میں کسی کے پاس حتمی اختیار نہیں ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو خاندان کا نظام چل نہیں سکتا۔ وہ کون ہے کہ جو ذمہ دار ہے، جو حفاظت کا ذمہ دار ہے، جو نان نفقے کا ذمہ دار ہے، جو معاملات کو چلانے کا ذمہ دار ہے؟ حتمی ذمہ داری کس کے اوپر عائد کرنی ہے؟ یہ سوال ہے جو خاندان کے نظام میں ضروری ہے اس کو طے کیا جائے۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم نے یہ حیثیت مرد کو دی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عورت کو بھی دی جا سکتی تھی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اصلاً ماں بنایا ہے، اس لیے ماں کے حساب سے اس کی شخصیت میں کچھ خوبیاں رکھی گئی ہیں۔ یہ خوبیاں ماں کے اعتبار سے تو غیر معمولی ہیں، مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس میں بے شک وہ مرد سے برتر ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کچھ کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ جس مزاج کی ہوتی ہے، جس طرح چیزوں میں احتیاط کا پہلو اس کے ہاں غالب ہوتا ہے، اس کے جہاں جذبات غالب ہوتے ہیں، ایثار غالب ہوتا ہے، یہ چیز پھر فیصلہ کرنے والی شخصیت اس کو نہیں بننے دیتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت پھر مرد کے اندر رکھی ہے۔ پھر طاقت کا فرق ہے دونوں فریقوں میں، عورت کمزور جسم کی حامل ہے اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور جسم کا حامل بنایا ہے۔ اس اصول کے تحت پھر اللہ تعالیٰ نے معاش کی ذمہ داری مرد پر ڈال دی ہے۔ عورت کو، کیونکہ اس نے ماں بننا ہے، اس نے بچوں کی پرورش کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو سالوں پر محیط ہے۔ کم از کم 2-2.5 سال لگتے ہیں کہ ایک بچہ جب اس حد تک انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ خود کھا پی لے، خود چل پھر لے۔ یہ صورتحال جو ہے عورت کو مجبور کرتی ہے کہ وہ زیادہ عرصہ گھر میں رہے اور اپنے بچوں کی ذمہ داری ادا کرے۔ چنانچہ قرآن مجید نے معیشت کی ذمہ داری، یعنی کمانے اور روٹی کپڑے کا بندوبست کرنے، نان نفقے کا بندوبست کرنے کی ساری ذمہ داری اصلاً مرد پر ڈالی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، عورت بھی کما سکتی ہے، اس کے پاس بھی مال ہو سکتا ہے، وہ کاروبار بھی کر سکتی ہے، وہ ملازمت بھی کر سکتی ہے، لیکن اصلاً اسلامی معاشرے میں وہ معاش کی ذمہ دار نہیں ہے، معاش کا ذمہ دار مرد ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ بات بیان کر دی کہ ہم نے مرد کو اس لیے سربراہ بنایا ہے کہ اس کو 2 حیثیتیں حاصل ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ صلاحیتیں اضافی دی ہیں جس کی وجہ سے اس کو خاندان کا سربراہ بنایا گیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اصلاً معاش کا ذمہ دار ہے، نان نفقے کا ذمہ دار ہے، اور اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کے پیٹ پالنے کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے اس کو یہ حیثیت دی گئی ہے کہ وہ خاندان کا سربراہ ہو۔ پیش نظر مقصد یہ ہے کہ خاندان کا نظام ایک اصول کے تحت قائم ہو،
اور اس سے وہ مقصد حاصل ہو جس کو میں نے شروع میں بیان کیا کہ انسانی معاشرہ صحیح اقدار پر، انسان کے نئی نسل آنے والی جو ہے اس کی صحیح تربیت ہو اور صحیح اصولوں پر وہ آگے بڑھے، اور معاشرہ ایک اتحاد کے ساتھ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھے۔ یہ اغراض کو سامنے رکھتے ہوئے خاندان کی اکائی کو اختیار کیا گیا، اور خاندان کو متحد، منظم اور مضبوط رکھنے کے لیے مرد کو سربراہی دی گئی، اس لیے کہ اس کو اضافی صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں عورت اور مرد کی برابری کا تصور رائج ہو گیا ہے۔ یہ تصور ایک اعتبار سے ٹھیک تھا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکل آیا وہ یہ کہ وہ میاں بیوی کے رشتے میں بھی برابری کے تصور کو آگے بڑھانے لگے، جبکہ فطرت یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسا مرد اور عورت کو بنایا ہے اس کا تقاضا، خاندان کے نظام کی مصلحت، ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں برابری نہیں ہے۔ مرد اور عورت بطور انسان برابر ہیں، لیکن میاں بیوی کی حیثیت سے میاں کو اللہ تعالیٰ نے سربراہی کے منصب پر فائز کیا ہے، اور عورت کو اس کی ملکہ بنایا ہے، اس کی رعایا بنایا ہے، اور وہ اس کے ساتھ رہ کر، اس کے تحت رہ کر خاندان کی اکائی کو چلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مصلحت کو سمجھنے اور اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کی روشنی میں ہمیں ان غلط فہمیوں سے بچنے کی توفیق دے جو جدید معاشروں میں پیدا کر دی گئی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔